اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا شفي الا ان يكون قد حضر اجله رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے تو 7 بار کہہ دے کہ میں عظمت والے اور عرش عظیم کے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے، مگر اسے شفا ہوگی لیکن یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ جس حد تک جناب قبلہ 2 نمبر دوائیاں، میں ابھی ایک میرے دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جگہ پہ ریڈ کی ہے، یہ جو لینس ڈلتے ہیں آنکھوں میں، جو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں نا تو پھر بزرگوں کی آنکھوں میں لینس ڈالتے ہیں، یعنی آپریشن کر کے لینس ڈالتے ہیں، اور وہ ایک جیل کے اندر ہوتے ہیں، آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے جیل ہوتی ہے، سن کرنے کے لیے آنکھوں کا وہ ایریا سن کرنے کے لیے بھی وہ ٹیکے ہوتے ہیں، اور جب انسان کا دل بالکل آخری لمحات پہ آ جائے نا تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے جو آخری حربے کے طور پر ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں نا جی، انجیکشن دل میں لگانے کے لیے، کہتے جی ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا ہے اور وہ سارے کے سارے 2 نمبر 5 سال ایکسپائر ہوئے ہوئے، 5 سال پرانے ایکسپائر ہوئے ہوئے، ان کو نئی لیبلنگ کر کے 2 نمبر ادویات کے اوپر صرف مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ لکھ کے وہ جناب آگے بیچ رہے ہیں، اور باقاعدہ پوری لسٹ موجود تھی کہ کہاں اس کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ کمپنی کوئی جرمنی کی ہے، کوئی امریکہ کی ہے، کوئی جاپان کی ہے، کوئی چائنا کی ہے، اس طرح مختلف قسم کی کمپنیوں، اور سارا کا سارا یہیں پہ مینوفیکچر ہو رہا ہے۔ ہمارے آج کل یہ وہ کیا کہتے ہیں آئی فلو کے نام سے ایک نئی بیماری ہمارے چلی جا رہی، جس پر انجیکشن لگانے سے آنکھیں بالکل ختم ہو رہی ہیں، آنکھوں بالکل بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اتنی خوفناک جو ہے نا صورتحال بن گئی۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کرنے کا مقصد یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کسی بندے کے پاس بیمار پرسی کے لیے جائیں نا تو یہ دعا کر لیا کرو، 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر یہ پھونک دو، صرف موت کا اس میں علاج نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ ساری شفا عطا فرما دے۔ موت آئی ہوئی ہے نا تو اس کو شفا نہیں ملے گی، موت کا کوئی علاج نہیں، وہ اس میرے سونے کا فیصلہ ہے بس۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ بھائی 1 سیکنڈ اگے پیچھے گل نہیں ہونی، چاہے جنت کے ایک اندر پیر ہو ایک باہر پیر ہو، بس آ گیا اجل کا ٹائم، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کئی لوگ باتھ روم کے اندر ختم ہو گئے، کنڈیاں لگی ہوئی، پھر دروازے توڑ کے ان کی لاشوں کو نکالا گیا، ایک نہیں واقعی کئی واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ جب آ گیا اللہ کہتا ہے یہ تم پڑھ کے نا جی 7 مرتبہ اس پر پھونک دو، یہ کہو، یہ دم کرو، 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا شفیہ الا ان یکون قد حضر اجلہ، یہاں تک آپ پڑھ دیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک، اگر آپ اتنی لمبی لائنیں نہیں ہیں، 1-1.5 لائن کی حدیث پاک ہے، آپ اس کو نا یاد کر لو، اپنے بچوں پہ ممکنہ حد تک اپنے اوپر، بچوں کے اوپر، گھر والوں پر یہ دم کر دیا کرو۔ اس کی گارنٹی میرے رسول نے دی، اور مجھے خدا کی قسم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کے فرمان پر یقین، اور میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ یہ واقعتاً حقیقتاً اللہ کے حبیب کا فرمان کام کرتا ہے، بشرطے تجھے یقین کامل ہو۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہ من الحمى ومن الاوجاع كلهما ان يقولوا بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار، رواه الترمذی۔ اور حضرت ابن عباس سے اس روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بخار اور تمام دردوں کی یہ دعا سکھاتے تھے کہ کہیں یعنی حضور، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمیں حضور یہ دعا سکھاتے تھے، یہ پڑھا کرو تمام دردوں کے لیے، بخار کے لیے، کہ کبریائی والے اللہ کے نام سے
میں ہر خون سے بھری رگ اور آگ کی تپش کی شرارت سے عظمت والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ایک یہ ہو گیا۔ آپ 10 منٹ صرف یہ پڑھ لیں گے نا، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، یہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ باقی آپ اسباب بھی کریں، دنیا کے اسباب بھی، لیکن یقین مجھے اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر۔ وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشتکا منکم شیئا او اشتکاہ اخل له فلیقل ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک على هذا الوجع فیبرأ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں جو کچھ بیمار ہو یا اس کا بھائی بیماری کی شکایت کرے تو کہے، یعنی یوں دم کرے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان و زمین میں ہے، جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے یوں ہی اپنی رحمت زمین میں کر، ہمارے گناہ و خطائیں بخش دے، تو پاکوں کا رب ہے، ہم پر اپنی رحمتوں سے کوئی رحمت اتار اور اپنی شفا میں سے شفا اس درد پر اتار، وہ اچھا ہو جائے گا۔ جو یہ دعا کرے گا، یہ دم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس کائنات عالم کے اندر حضرت جو بھی چل رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، میرے مالک کی مرضی ہے، اس کی مرضی، اس کی منشا کے بغیر ایک پتہ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ اسی کے نائب خلیفہ زمین پر ذات مظہر خدا کا جلوہ، جس کو ہم کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ ان کے بتائے ہوئے دم۔ آپ خود گھر میں بیٹھ کے پیر بن سکتے ہیں اپنے، کم از کم اور کسی کو نہیں، یار اس پہ کرو ہے، یہ چیزیں اتنی لمبی نہیں ہیں، آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گے، مجھ سے کہیں گے میں آپ کو یاد کروا دوں گا، کسی قاری صاحب سے کہہ دیں آپ پڑھ لیں گے، زبریں زیریں سارے پیشیں لگی ہوئی ہیں، اب بڑا آسان ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ دم اگر آپ یاد کر لیں گے، اپنے بچوں پہ کریں، اپنے اوپر کریں، انشاءاللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا